अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे हैं, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका के सरकारी विजिट के ऊपर है। सदर ओबामा से उनकी मुलाकात कल है, आज उनकी मुलाकात जॉन कैरी से। तमाम मामलात पर वो ज़रूर बात करेंगे। लोग बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत है, पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका की भी क्या तवक्कुआत है, और फिर दोनों में से किसका केस ज़्यादा अपहोल्ड होगा बाय द टाइम प्राइम मिनिस्टर विल कम बैक। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा है और वहाँ के सबसे मोतबर जनरल ने, यानी कि वो उर्दू वाला जनरल, अंग्रेज़ी वाला जनरल जो होता है, रिसर्च जनरल ने, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, दुनिया भर का मारूफ तरीन रिसर्च का ये रिसाला है। इसमें ज़्यादातर जो फीडबैक या सोर्सेज आते हैं वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की हुकूमत के ज़राए से इसके अंदर चीज़ें छपती हैं। इनके बड़े रिसोर्सफुल एनालिसिस होते हैं इसके अंदर। उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया। उसमें से 3-4 चीज़ें आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन यूएस का कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एक बेवकूफ़ वज़ीर आज़म है। धरनों ने और धांधली के इल्ज़ामात ने उनकी पोजीशन को बहुत वीक कर दिया, और इस पोजीशन, जो वीक पोजीशन थी, उसको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने फुली उस गैप को जो वीकनेस से आया नवाज शरीफ साहब के फुल कर दिया। और असल मामला जो है वो अमेरिका हो या दुनिया कोई और मुल्क हो, वो करता सिर्फ फ़ौज से है। इसलिए उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की ओबामा के साथ ये मुलाकात इतनी बेवकूफ़ है कि असल जो मीटिंग होनी है वो तो नेक्स्ट मंथ होनी है, जब सदर ओबामा और राहिल शरीफ साहब अमेरिका जाएंगे और ओबामा साहब से मिलेंगे। असल मामला जब तय होने, ये वैसे शो पीस मीटिंग है। ये तमाम चीज़ें लिख कर इस तमाम विज़िट को बेवकूफ़ करने की कोशिश की गई है। कितना सब्सटेंस है इन तमाम बातों में। क्या नवाज शरीफ साहब इतने ही बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर इस वाशिंगटन यात्रा का पाकिस्तान को और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की इमेज को क्या फ़ायदा है, जब वो इतने डिस्क्रेडिटेड है। अगर ये रिपोर्ट सही है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की, तो फिर हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उनका वो तो वैसे ही वीक फुटिंग पे है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे व्यूज़ प्रोग्राम में हमारे एनालिस्ट और पॉलिटिशियंस के साथ एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं, तारिक पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, जुमा खान साहब मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तारिक फजल चौधरी साहब MNA नून लीग के। तारिक फजल चौधरी साहब, अगर आपसे शुरू करूं, बहुत वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं आपके आने से पहले अभी फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन का हवाला दे रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है ऑब्वियसली बड़ा मोतबर रिसर्च जर्नल है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जितना विजिट है नवाज शरीफ साहब का, ये बिल्कुल एक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि धरनों ने उनको बहुत वीक किया हुआ, और जो स्पेस आई थी उसको फ़ौज ने पूरा किया हुआ। असल जो मीटिंग होनी है जिसमें फैसले होने इस पूरे खित्ते के बारे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, वो नेक्स्ट मंथ है, जब राहिल शरीफ साहब जो हैं वो ओबामा साहब से मिलेंगे वाशिंगटन में। जनाब तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान साहब, गुजारिश है कि मैं इस मैगज़ीन के हवाले से तो सिर्फ ये कहूँगा कि इस तरह की जो सर्वेज़ हैं इन मैगज़ीनों में, उनकी क्या हैसियत है, ये पूरा मुल्क और पूरी दुनिया जानती है। हर साफ़ी की अपनी एक ओपिनियन होती है, और वो किसी भी शख्सियत के बारे में अगर उसकी कोई ज़ाती राय होती है या उनका अपनी कोई एक पॉलिसी है, कौन सा एजेंडा है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की चाहे हमारी पाकिस्तान के अंदर दाखिला पॉलिसी हो, वो क़याम अमन के हवाले से हो, हमारी मुआशी पॉलिसी हो, वो हमारी तवानाई के हवाले से हो, कराची में अमन के हवाले से हो, उनमें जो शानदार कामयाबियां वो पूरी कौम। तारिक साहब, आप डिसएग्री करते हैं इस बात से रिगार्डलेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन? सर, आप डिसएग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, जो मैगज़ीन लिखता है कि सिर्फ डोमेस्टिक अफेयर्स में चीज़ों को गाइड कर रहे हैं, बाकी बड़े बड़े इश्यूज जो है वो सिर्फ फौज कर रही है, ख्वाह वो कराची का ऑपरेशन हो या सिक्योरिटी पैराडाइम हो? आप डिसएग्री करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरफ आ रहा था, और जिन पॉलिसीज़ का मैंने बिल्कुल आपको आउटलाइंस बताई, उन पॉलिसीज़ के नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे हो रहे हैं। मैं उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पे जा रहा हूँ, लेकिन एक जुमला कहते हुए कामरान साहब, जो पाकिस्तान के अंदर सर्वेज हो रहे हैं उनमें मियां नवाज शरीफ मकबूल तरीन वज़ीर आज़म है, मकबूल तरीन लीडर है, और उनके ऊपर जो कौम का एतमाद है उसमें इजाफा हो रहा है। आप जाते हैं बाहर की तरफ, देखें, दो चीज़ें होती हैं। जो दहशतगर्दी की जंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी है, उसमें जितनी भी बैरूनी ताकतों की पाकिस्तान को जो इमदाद आ रही है, ऑफ कोर्स उसमें रोल सिविल गवर्नमेंट का भी है और पाकिस्तान की मिलिट्री का भी है। मिलिट्री की कामयाबियां जो हैं वो पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की हुकूमत की, सबकी मुश्तरका कामयाबियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी खारजा सतह के ऊपर मियां नवाज शरीफ का एक इमेज है, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक में हो, उनका किरदार चाहे
اسلامی ممالک کے اندر کوئی معاملات ہیں انہیں طے کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے پاک چائنا کوریڈور آپ نے دیکھا، وہ اکنامک کوریڈور جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی انویسٹمنٹ، سر آپ ڈس ایگری کریں گے نا، بس میں یہی جاننا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، سروے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کو ہم اس کی تردید، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی ہم اب تحریک انصاف کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ ان کی دھرنوں کی وجہ سے نواز شریف صاحب ویک ہوئے، جو گیپ پھر فوج نے فل کیا، یہی آرگومنٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. طارق بھی دھرنوں کی وجہ سے پاکستان کو کمزور کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کو پاکستان کی کمزوری، پرائم منسٹر کی کمزوری بھی تو ہوگی نا، ہم تو پاکستان اور پرائم منسٹر کو ساتھ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. طارق بھی صاحب، سر واٹس یور ٹیک؟ یہ لکھتے ہیں ان دا سمر آف 2014 an anti-government movement led by Imran Khan and likely sponsored by the security establishment weakened Sharif considerably. His portfolio was downsized dramatically and his policy space shrunk swiftly. The military swooped into full the vacuum. یا آپ ایگری کرتے ہیں سر اس سے؟ اور اس کانٹیکس میں جب نواز شریف صاحب اگر گئے وہاں پہ، کتنا سبسٹینشل وزٹ ہے ان کا امریکہ میں؟ طارق صاحب دو حصوں میں چونکہ سوال ہے آپ کا، تو دو حصوں میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ان دھرنوں کے درمیان اور ان کے بعد نواز شریف بڑے زوردار طریقے سے، چاہے وہ جن لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، انہوں نے بڑے زور کے ساتھ اور بڑی اچھی سیاست کھیلتے ہوئے جوڈیشل کمیشن اور ان چیزوں کا حربہ استعمال کیا، اور نتیجہ نکلا کہ عمران خان کی ساری سیاست جو کہ بے انتہا کامیاب جا رہی تھی، اس کو ان لوگوں نے بے اثر کر دیا. تو میں اس میں اب عمران کی خطا ڈھونڈوں یا میاں صاحب کی حالات کی ستم ظریفی کہہ لیتے ہیں سر، حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں جی، حالات کی ستم کچھ بھی کہہ لیں. جو تحریک انصاف ہے آج جہاں پر کھڑی ہوئی ہے 122 کے الیکشن کے بعد، اس میں ہمیں کافی کمزور نظر آ رہی ہے. سر ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر، ذرا سی مکمل کر لوں بات. نواز شریف صاحب کتنے سٹرونگ ہیں جب اوباما سے مل رہے ہیں کل؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. تو دھرنوں کے بعد اصل میں نواز شریف تو طاقتور ہو کے باہر آیا ہے. تو اب رہی بات وہ جو فورن پالیسی میگزین کی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت بڑا میگزین ہے اور اس کی بات کو وزن دیے بغیر ہم آگے نہیں نکل سکتے، ایسے ہی برش اسائیڈ نہیں کر سکتے اس کو. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ایک پیپر ٹائگر کو اسلام آباد سے بلا کر 4 دن اس کے ساتھ اپنے ضائع کرے. چنانچہ یہ جو اس کے اندر رائے ہے اس میں تھوڑا سا تعصب تو ہے. یہ میری دیانتدارانہ تجزیہ ہے. یہ پی ٹی آئی کا تعصب ہے یا ویسی ذاتی بنیاد پر رائٹر کا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ رائٹر کا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں جب فورن پالیسی میگزین کے اندر اگر آپ اس کے مستقل پڑھنے والے ہیں، میں سر پوائنٹ سمجھ گیا آپ کا. اس کے اندر کئی لوگوں کی اس کے کئی لوگ جو ہیں اس کے ایک ایک آرٹیکل کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس کے ایڈیٹرز کی رائے ہوتی ہے، اور پیچھے سے اور بھی بہت معاملات. ڈبل وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں. بالکل ٹھیک ہے، پرزا صاحب کو دوبارہ آتا ہوں. آپ نے کیسے یاد کر لیا مجھے؟ سر آپ سے میں بڑا حیران ہوا ہوں. محبت ہی بڑی، آپ بزی ہیں اس لیے نہیں آ پائے پہلے. سر بتائیے آپ کا انالیسس کیا ہے اس آرٹیکل کو؟ آپ ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ میرا نہیں خیال، ایسے سینکڑوں آرٹیکلز ہیں نواز شریف حق میں بھی لکھے جا رہے ہیں، تجزیہ ہوتا ہے، تو اس پہ میں کیا کروں. لیکن جس طرح کی ہم میڈیا میں بیشنگ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی، اس سے تو ظاہر ہے میڈیا میں یہی انعکاس ہوگا، یہی بات کہی جائے گی. ہم کو اچھا نہیں کر رہے ہیں. اپنے وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں اور ہم پیچھے سے ان کی تالیاں بجا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے. جون میں ہماری اسٹریٹجک فورم کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے اسٹریٹجک کمانڈ کے لوگ بھی گئے تھے، اور اس میں نیوکلیر ایشو زیر بحث آیا تھا. پاکستان نیوکلیر ایشو پہ امریکہ کے ساتھ بات رکھنا چاہتا ہے، مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے، سپلائرز گروپ میں آنا چاہتا ہے، نیوکلیر سپلائرز گروپ میں آنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک ویسا ہی کیا جائے جیسے ہندوستان کے ساتھ امریکہ نے کیا. ایسا کوئی معاہدہ ہو جیسے نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ امریکہ نے کیا تھا ہندوستان کے ساتھ. تو یہ بات چل رہی ہے. لیکن اب جس طرح یہاں پہ شور و غوغا مچایا گیا اور کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب تو بالکل کمزور ہیں اور یہ ہیں، تو لیکن اس سے پہلے ہی فورن سیکرٹری کو کہنا پڑا کہ یہ معاملہ اور وہاں پہ امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری ہیں کہ اس پہ کوئی معاملہ طے نہیں ہونے جا رہا، کوئی بریک تھرو ہونے نہیں جا رہا. جو 3 طرح کی ان کی سوالات ہیں امریکیوں کے. ایک تو بھئی آپ کتنے بم چاہتے ہیں اور کتنے میزائل چاہتے ہیں، جس رفتار سے آپ بڑھ رہے ہیں وہ کتنی ضرورت آپ کی ہے یا نہیں ہے. دوسرا ایشو ہے یہ امریکہ ہم سے سوال کرے گا. 2750 جو رینج کا ہمارا شہباز شاہین 3 ہے،
جو انڈمان تک جا سکتا ہے، یعنی انڈین اوشن میں، بحر ہند میں مار کر سکتا ہے، تاکہ سیکنڈ اسٹرائک کی جو دوسرے نیوکلیئر حملے کو روک کی جا سکے. اور تیسرا جو ان کا کنسرن ہے وہ ہمارے جو نثر ہے 60 کلومیٹر یا 34 میل تک جس کی مار ہے میزائل کی، اس کے ہم نے نیوکلیئر وار ہیڈز بھی بنا لیے ہیں. جیسا کہ ہمارے 9 ستمبر کو جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے بنائے ہیں جو کولڈ سٹارٹ کا جو منصوبہ تھا ہندوستان کا. جیسا بھی سارے انڈین اسپیسیفک کنسرنز نہیں امریکہ کے ویسے نہیں، اس میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو لانگ رینج کا میزائل ہے وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ، اور کل کو اسرائیل کا سوال بھی اٹھ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو رینج اپنے میزائل کی اتنی رکھنی چاہیے جس سے دوسرے ملک نہ ہوں. ہمارے پروگرام کی جو انڈیا اسپیسیفک جو حیثیت ہے وہ دنیا میں مان لی گئی ہے کہ پاکستان کو واقعی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس سے خدشہ رہے گا، جبکہ غیر مساوی پن ہے اس میں. ہمارا اگر رسپانس ہونا چاہیے تو آپ نے سارا بتا دیا نا، انڈین امریکنز کا، یہ امریکنز کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مین سٹریم میں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین وقت تھا اور ہے اگلے سال 2 سال جب ہم افغانستان میں اسٹریٹجک پارٹنر ابھی تک ہیں امریکہ کے. اس کے بعد اگر امریکہ چلا گیا جس دن افغانستان سے، تو ہمارا یہ لیوریج جو ہمیں پہلے حاصل ہوا تھا سوویت یونین کے خلاف جب ہم نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھا پائے تھے، پھر شاید ہمارے پاس نہ ہو. پھر شاید انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو کلب ہے، نیوکلیئر کلب ہے، ان کی. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میری تشریح کی اس پہ رہ جائے گی. میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ پھر اس پہ پاکستان کو امریکہ کو کنونس کس طرح کرنا چاہیے، کن پوائنٹس پہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جنرل کنسرن ہے وہ انڈیا سے ہے، اور اس میں ہمیں اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے سلامتی کے معاملات ہیں، انڈیا کے حوالے سے معاملہ ہے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے کنسرنز کو انٹرٹین کرنے کے تیار ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں تک ہمارے مقصد پورا ہوتا ہے تو پھر ہم کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا باقی لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کے تعلق ہے، غریبوں کی صحت کے تعلق موقع دیجیے، عوام کے حالات کے تعلق. یہ جی رسپونڈ کر دیے، پھر میں علی محمد خان صاحب کو جانا. جی طارق صاحب. دیکھیے میں ذرا یہ عرض کر دوں کہ ہمیں اصل میں پاکستان میں رہتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی کے اوپر بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بالکل یاد رکھنے کی 200 ملین پاکستانیوں کو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک خاص نقطہ نظر سے توجہ ان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح آپ کے جو ونگز ہیں، بازو ہیں، وہ کاٹ کے رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان کا مثلا ان کی پیشکش جو بظاہر اخبارات میں واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز میں آئی ہے، وہ یہ ہے ہم آپ کو NSG کا نیوکلیئر سپلائر گروپ کا تک رسائی شاید دے دیں اگر کوئی مذاکرات مکمل ہو جائیں اور معاہدہ ہو جائے. اس کے جواب میں آپ اپنے لانگ رینج اور شارٹ رینج مسلز جو ہیں ان کو لمٹ کریں. شارٹ رینج مسلز کا براہ راست تعلق انڈیا سے ہے. یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر مسلز ہیں جو بیٹل فیلڈ میں استعمال ہونے ہیں 30 سے 60 کلومیٹر تک کے. آپ اگر ان کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کوئی پابندی قبول کرتے ہیں، یو آر کمیٹنگ سوئسائڈ، آپ خودکشی کر رہے ہیں. دوسری لانگ رینج کے متعلق بھی 2 مسلز ہیں آپ کے پاس، ایک شاہین 2 2000 کلومیٹر تک اور دوسرا شاہین 3 2750 جیسے کہ ابھی کہا گیا. اس کی جو مار ہے، رینج ہے، وہ اگر انڈمان سے لے کے اسرائیل تک بنتی ہے ایک سرکل کے اندر، کیونکہ یہ کسی طرف بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے، میں آخری بات کہتا ہوں، اگر آپ ایسا بھی کرتے ہیں تو آپ اصل میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی جو ہے اس کا جنازہ نکلوا دیتے ہیں اپنی. چنانچہ آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کسی طرح کا بھی اس پر معاہدہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. پیرزا صاحب، علی محمد خان صاحب، 2 سیٹ آف کوشچنز ہیں میرے آپ سے. امتیاز صاحب نے تو خیر کہہ دیا، اس کو آپ اتنا امپورٹنس نہ بریک لے لینی ہے. جی نہیں میں بریک لے رہا. ہم جائیں؟ نہیں بھائی، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئے یار علی محمد خان صاحب، ناراض بیٹھے ہوئے تھوڑے سے. بات یہ ہو رہی ہے سر کہ آپ، میں تو بڑے مزے سے چائے پی رہا ہوں. اچھا چائے پی رہے ہیں. اب چائے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سوالوں کا جواب دے دیجئے. یہ ساری ذمہ داری آپ پہ آتی ہے فارن پالیسی میگزین کی. ویسے تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہر ٹاک شو میں کہتے ہیں جی ہمارا پرائم منسٹر باہر گیا ہوا ہے، اس وقت ہمیں ترجمانی کر رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ یہ بلیم اور رسپانسبلٹی لیں گے جو فارن پالیسی میگزین لگا رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے پرائم منسٹر بے وقت ہو گئے اور آج ان کی میٹنگ کی ویلیو کچھ نہیں اوباما کے ساتھ؟ جی
यार कामरान भाई मुझे जरा 2-3 मिनट दीजिएगा क्योंकि बड़े लेट आपने 4 मिनट ले दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहली बात तो ये है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी तारिक साहब के साथ यही गुफ्तगू हो रही थी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम पॉलिटिशियंस को ये ज़रूर सीखना चाहिए कि देयर इज़ अ लिमिट टू डू पॉलिटिक्स। एक हद होती है जिसके बाद जब पाकिस्तान के मफादात की सरहद शुरू होती है तो वहाँ पे सियासतदान की सियासत जो इंटर पार्टी होती है उसकी सरहद ख़त्म होती है। जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाके रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है तो फिर आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे आपको कोई सियासी फ़ायदा तो हो जाए, आपका सियासी मुखालिफ को नुकसान भी हो जाए, लेकिन मुल्क का नुकसान साथ आप करते जाएं। तो मैं समझता हूँ मौका ऐसा है कि मियाँ साहब गए हैं तो उनको पीछे से जो भी स्ट्रेंथ चाहिए वो हमें देनी चाहिए, लेकिन 2-3 प्रोविजोज इसके साथ लगाने पड़ेंगे। पहली बात यह है कि कल जो सुनने में आया है और मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है कि अगर ऐसा होता है कि MQM का प्लान है कि कल पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज और अपने हमारे दिफा के इदारों के खिलाफ जब मियां नवाज शरीफ वहां पे मीटिंग कर रहे होंगे तो वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये मुल्क दुश्मनी होगी और इसकी मैं वाज़िया आपको एग्जाम्पल दूंगा। पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ 2013 में गए थे अमेरिका ओबामा साहब से मिलने, तो वो डिफरेंट टाइम था। ओबामा साहब के सामने पूरी अपनी एक टर्म पड़ी हुई थी, अब 2.5 साल गुजर गए। ओबामा साहब अब अपनी प्रेसिडेंसी की उस हद को क्रॉस कर गए जहां पे वो कोई बड़ी मेजर डिसीजन लेने की पोजीशन में ओबामा भी नहीं है, ठीक है। अब वो अपना जो उससे स्ट्रेटेजिक अपनी पार्टनरशिप चलाई हुई उसको कंटिन्यूएशन चाहता है, तो अब हम उनसे क्या ले सकते हैं। इसके साथ साथ आज आप देखें कि बुनियादी तौर पे मियां साहब मुल्क से एक मजबूत पोजीशन के साथ गए हैं 2013 के साथ अगर कंपेयर करें, लेकिन की वजाहत मैं बाद में करूंगा कि पहले जब मियां नवाज शरीफ गए 2013 में तो अमेरिकन उनको डू मोर का कहते थे। 2.5 साल बाद पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, ज़रब-ए-अज़्म, और टेररिज्म बहुत हद तक कंट्रोल हो गई, अब हमें वो डू मोर नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कल का MQM का मुजाहरा होता है तो वो तो आर्मी की और हमारी कौम की कुर्बानियों के पीठ में छुरा घूमना होगा, क्योंकि अमेरिका को मौका मिल जाएगा। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है। देखें, अमेरिका का हमेशा ये ट्रेंड रहा है, चाहे पाकिस्तान से नवाज शरीफ जाए या चाहे पिछले वक्तों में रूस से गोरबाचोव जाए, चाहे जॉन मेजर जाए, चाहे जो भी जाए, जो भी जाता है, ये दिस इज द टैक्टिक। CNN और उधर से आपका फॉरेन पॉलिसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाट दे वुड डू इज वो आपको 4-5-6 प्रॉन्ग अटैक करेंगे, वो आपको वीकन करते हैं, वो आपको साइकोलॉजिकली वीकन करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अमेरिकन, आपको भी इल्म है कामरान, कि अमेरिकन आर हार्ड टास्क मास्टर्स। वो जब आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं नाइस चीज नहीं होती, आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे बुनियादी सवाल आता है, बुनियादी सवाल, उससे पहले एक और सवाल जिसकी तारिक फजल चौधरी साहब जरूर जवाब दें। और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि अली मोहम्मद, इमरान खान, आसिफ जरदारी, हम सब चले खड़े होते हैं, खड़े हैं इनके पीछे जहां तक अमेरिका की बात है, पाकिस्तान के मफादात की बात है। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ हमारी इज्जत के लिए खड़े होंगे जब अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी मेज पे बैठ के उनको फर्स्ट नेम से बुलाए कि मिस्टर नवाज, और मेज पे मुक्का मारे? तो क्या ऐसी सूरत हाल में वो हमको वीक ना समझें जब हमारे मुल्क का वजीर आज़म अपने पे स्टैंड ना ले? अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये करना है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में बैठ के फिर इस तरह पुर्जे निकाल के पढ़ना है तो फिर नहीं करें तो बेहतर है। अगर वो स्टैंड लेंगे, अगर पाकिस्तान के मफादात पे स्टैंड लेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम पीछे खड़े होंगे। और आप पीछे खड़े हो जाएं। उनको सियासी ताकत चाहिए थी, आखिरी बात, अगर उनको सियासी ताकत चाहिए थी तो 2.5 महीने कौमी असेंबली को ताला लगवाया उन्होंने। कौमी असेंबली बंद पड़ी है, होता कि कौमी असेंबली का इजलास बुलवाने के बाद जाते। ठीक बजल, मैं ये कह रहा हूं कि आप वैसे खड़े हो ही जाए उनके पीछे, मतलब इसमें क्या मजाक है? आपके प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए हैं तो खड़े ही होना, खड़े हो जाए उनके पीछे। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आप तो खड़े होना साइकोलॉजिकल कामरान शायद भाईजान, आप तो खड़े हो, ये सुनते जाएं, बारिश का पहला कतरा बन जाए। शायद, हाँ जी कामरान शायद पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। कलंदर कौन है? पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। आप तो खड़े हो ना ओबामा के सामने, तो फिर हम खड़े होंगे आपके साथ। तो अली साहब, मैं अब जाऊंगा तारिक साहब के पास, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। आप ये जो बात कर रहे हैं जी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जर्नल जो है वो साइकोलॉजिकली वीक कर देते। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं उनको साइकोलॉजिकली वीक कोई नहीं करता। चाइना के प्रेसिडेंट इंग्लैंड गए उनको तो कोई यार उनका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, एक ही थाली के, आप चाइना एक थाली का चटा बटा है,
مطلب کیا مطلب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان ان کا پٹھو ہے، سرجی ہندوستان کا پٹھو ہے، ہندوستان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا۔ تو اس میں کوئی دم ہے تو کرتا ہے نا بھائی، دم ہے تو کرتا ہے نا یار، اس میں مودی میں دم ہے تو سے بات کرتے ہیں نا، وہ تو نہیں کہہ رہے آرمی چیف سے۔ میری بات سنیں نا یار علی محمد خان صاحب، یہ تو نہیں واشنگٹن پوسٹ یا انگریزی میگزین لکھ رہے نا کہ جب آرمی چیف انڈیا کا آئے گا تو مذاکرات اصل میں تب ہوں گے، یا چائنا کا جب آرمی چیف آئے گا اصل مذاکرات تب ہوں گے۔ ہمارے متعلق کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے۔ اس کے لیے آپ گالیاں دیے جائیں فارن پالیسی میگزین کو، ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے، انہوں نے تو ایک سٹیٹ آف انالیسس کر دیا کہ یہ پوزیشن ہے۔ بہرحال آپ اس کو نہیں کر رہے، اس میں آپ کی ذمہ داری بہت ہے، کہ آپ نے ویک کیا ہے دھرنے دے دے کے۔ طارق فضل چودھری صاحب کھڑے ہوں گے، پرائم منسٹر وہاں پر کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ علی محمد خان میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے، میرا کولیگ ہے، مردان سے اس کا تعلق ہے۔ جب یہ شعر پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ فورن پالیسی پہ لیکچر دیتا ہے، میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ میاں نواز شریف وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے نہیں، ایک دورے پہ نہیں، بلکہ وہاں پہ کوئی کشتی لڑنے گئے ہوئے ہیں، کوئی ریسلنگ ہو رہی ہے، اور ادھر مکہ مار رہا ہے، دوسرا ادھر مکہ مار رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، مجھے بڑا احترام ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے ان جذبات کی۔ یقیناً وہ نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کا وقار بلند کرنے گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پاکستان کی جو ہماری پالیسیز ہیں، یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے ڈکٹیشن لے، ڈو مور، اور یہاں پہ جو ان کی طرف سے احکامات اس سے پہلے آتے رہے ہیں وہ منو ان تسلیم ہوتے رہے ہیں۔ آج آپ یہ تو دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں جو ان کے احکامات آتے تھے امریکہ سے، ان پہ کیا عمل درآمد آتے تھے، ڈائریکشنز کیا آتی تھی، اور آج کیا آتی ہیں۔ آج ہمیں کم از کم اس نظام کو، اس سسٹم کو، ہماری جمہوری حکومت کو، جس میں ظاہر ہے تمام پارٹیوں نہیں، آج آپ کے خیال میں کیا آتی ہے؟ آج اگر امریکہ کوئی بات کہتا ہے تو پاکستان سے سیریسلی لیتا، اور یہ مقدمہ جی آج اگر امریکہ کوئی بات کہتا ہے تو پاکستان اس کو اپنے حساب سے سیریس لیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں پاکستان مشرف صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ امپروو کر گیا ہے دیکھیں پولیٹیکلی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے دہشت گردی کی جنگ میں امریکنز کی جو ڈائریکشنز جنرل مشرف کے دور میں آتی رہی، منوان ان کو تسلیم کیا گیا، لیکن آج الحمدللہ پاکستان میں قیام امن کے لیے ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ اور ان کی کوششوں سے اتنا امن آ چکا ہے، اور اس میں اتنی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں کہ اب ہم آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سٹینڈ لیں گے اور کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ۔ بالکل ٹھیک ہے طارق صاحب، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ سے ایگری کریں۔ کسی ایک ایسے دورے کی مجھے یہ مثال دیں، یہ تو جھکتے مارنا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ چٹ نکال لی، پرچی نکال لی، یہ ساری تو ظاہر ہے یہ پروگرام کی جھکتے ہیں، یہ تو مارنا ہمارے پولیس کو مطلب ان کا حق ہے۔ لیکن جہاں تک یار دیکھ کے پڑھنے میں کیا برائی ہے علی محمد خان صاحب، بندہ زیادہ کمپیکٹ اور کمپوز پڑھتا ہے کسی بھی فورم کے اوپر۔ آپ جب بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آئی کیو کہتے ہیں یار، اب آپ تو اب دیکھیں نا، جب آپ خود پرائم منسٹر کی آئی کیو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر فورن پالیسی جنرل تو کہے گا میں نے بتا دیا آئی کیو، تو میرا خیال ہے خاصی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ ان کے آئی کیو سے ساری دنیا واقف بھی ہے، اور جو کلمات اور جو انداز وہ اختیار کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ جی جی آپ کو میں بتا دوں گا دوسری بات یہ ہے نہیں ہے نا، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں تک کھڑے ہونا کا تعلق ہے اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر ہماری داخلہ پالیسی ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اور یو ٹرن کے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یو ٹرن کے مسئلہ نہیں ہے، محمد خان صاحب سے لیڈر ہر چوک سے یو ٹرن مارتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ چلے سر، اس کو آگے چلتے ہیں، پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، ہمیں سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ پیزا صاحب کیا جملہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ دیں میرے جمعہ خان صاحب کے پاس جانا ہے۔ جی جی میں جلدی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اصل میں شام کو جس وقت جان کیری کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نے ٹکر پر ان کے بیانات، ان کی اس جو بھی تبادلہ ہوا خیالات کا، معاملات کا، اس کا ذکر آیا کوئی 4-5 نکات کی شکل میں۔ اس میں سے آخری ایک نکتہ تھا کہ میاں صاحب نے اپنی جو اقوام متحدہ کی تقریر تھی اس کے نکات کا حاصل انہیں پیش کیا، لیکن ان 4 نکات میں علیحدہ طور پر اب آپ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے، تو کشمیر کے لفظ کا ذکر بھی
ان 4 لائنوں میں نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی کے رپورٹر کا یا ایڈیٹر کا کوئی قصور ہوگا, لیکن ذرا مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. رحم کیا کرے وہ بیچارے, ان کا تو کوئی پوزیشن نہیں ہے, ان پہ آخری آزاد شو انہوں نے کیے. یہ کشمیر کا لفظ پی ٹی وی کے ٹویٹر پر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیا میاں صاحب نے نہیں کہا یا پی ٹی وی کے رپورٹر؟ اور اس سے پہلے میں کرتا تھا, تقریر ہوئی اس کے بیچ میں کچھ نہیں. چلے جی جمعہ خان صاحب افغانستان متحدہ کی تقریر میں, جمعہ خان صاحب افغانستان افیئرس کے ماہر ہیں, لیکن خیال ہے کہ جتنا پرزور جانے دیں وہاں پہ, اتنا کسی وزیر اعظم نے اتنا زور سے مقدمہ کشمیر کا نہیں لڑا. جمعہ خان صاحب ایک منٹ صرف, ایک نہیں سمجھ پا سکے وہ یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور جب جو قوم اور جو ملک حالت جنگ میں ہو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے پروفائل اونچا ہو جاتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے. اگر راحیل شریف اصل بات ان سے ہوگی, اس لیے ہوگی کہ وہ سیکیورٹی فورسز کا انچارج ہے. جنگ کراچی میں بھی ہے, جنگ وزیرستان میں بھی ہے, اور یہ جو افغانستان میں بھی جنگ جاری ہے, تو اس کی ساری ذمہ داری آرم فورسز پہ آتی ہے. اس لیے یہ پرائم منسٹر جو سویلین ہے وہ یعنی نیچرلی اس کا پروفائل اس لحاظ سے ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جو ملک حالت جنگ میں ہو, اور ہم حالت جنگ میں ہیں. تو نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, اگر آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ پوری دنیا میں حالت جنگ میں ہے تو ان کا جو آرمی چیف ہے اس کا پروفائل اوپر ہے, اوباما کا نیچے ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو باہر حالت جنگ میں ہے, وہ تو اپنے ملک میں حالت جنگ میں نہیں ہے نا. ہم تو اپنے ملک میں حالت جنگ, پوری دنیا میں تو حالت جنگ میں ہی ہے نا وہ. تو پھر آرمی چیف سے پاکستان کو بھی ان کی بات کرنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی تو امریکہ ہی افغانستان کے معاملات طے کرنے کے لیے. نہیں, پوری دنیا میں امریکہ نے کون سا تیر مارا ہے؟ پوری دنیا میں بھی آپ افغانستان چلے جائیں, آپ کو پتا ہوگا پینٹاگان ایک بات کرتی ہے, وہی بات چلتی ہے جو پینٹاگان کہتی ہے, نہ وہاں کی فارن سروسز جو کہتی ہے. پینٹاگان کا تو جمعہ خان صاحب, افغانستان جو ہے اس کو کتنی امپورٹنس ہوگی اس ٹاک کے اندر جو پرائم منسٹر کی ٹاک ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں بنیادی نقطہ ہی افغانستان کے, کیونکہ اوباما چاہے گا کہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے یا خود اپنی صدارت کی کرسی چھوڑنے سے پہلے کوئی کامیابی دکھائے, اور وہ کامیابی بغیر پاکستان کی مدد کے حاصل نہیں کی جا سکتی. اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک امریکہ رہے گا تو پاکستان کی اہمیت رہے گی. اس لیے پاکستان چاہے گا کہ افغانستان میں یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہے, اور اس ریکنسیلیشن پروسیس کو ایک نتیجے تک پہنچایا جائے. شاید ایک لائن پہ جائیں, یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ وہاں پہ امن آ جائے, کیونکہ وہ جو پرانی 90s کی بات ہے کہ طالبان آ گئے اور اس میں پاکستان, شاید پاکستان کو وہ حالت سوٹ کرتی تھی, وہ حالت اب وہ نہیں رہی. اب پاکستان کو طالبان کی حکومت سوٹ نہیں کرے گی. اگر طالبان آ گئے تو 4-5 ملین اور افغان آ جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے, اس لیے پاکستان کو چاہیے, پاکستان اب چاہے گا کہ وہاں پہ امن ہو, وہاں پہ ریکنسیلیشن کامیاب ہو, وہاں پہ طالبان بیٹھ جائے اور طالبانوں کے ساتھ ایک یہ جمعہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. جی علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بہت شارٹ 2 لائنز. پہلی بات یہ ہے, میاں صاحب کے پاس بہت بڑا موقع ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں, ہی مسٹ کم ہارڈ. وہ اوباما کو بتائیں کہ آپ کا جو چہیتا بدماش ہے, ہندوستان کو جو آپ نے پالا ہوا ہے, ہندوستان کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں, افغانستان کی ایجنسی این ڈی ایس کے ساتھ رو مل کے پاکستان میں کیا گل کھلا رہی ہے. صاف صاف بات کریں امریکہ کو, صاف ان کو چہرے پہ بتائیں. دوسری بات جلدی سے بتا دیں, جو ان کا بدماش ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو میاں نواز شریف کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے لانگ رینج یا شارٹ رینج میزائلز پہ, اٹامک ٹیکنالوجی پہ کسی قسم کی سپیس دی تو پاکستان کی دھرتی ان کو کوئی جگہ نہیں دے گی, یہ میں بتا دوں. اچھا جی, امتیاز عالم صاحب, یہ جو انڈیا والی بات ہے چہیتا بدماش ہے, کس طرح کنونس کریں گے؟ بات سنیں, سیاست ہو, جنگ ہو یا خارجہ امور ہو, کم دشمن بناؤ, دشمن کو آئسولیٹ کرو. ہم تمام دنیا سے کیسے لڑ سکتے ہیں یار, یہ کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم آپ پاکستان کو بڑھوانے کی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ فلاں, یہ بات ہی چلتی. دیکھیے, نہیں, کسی نے نہیں کہا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ, اوباما میں چڑھ جاؤ, اس کیا کر رہے ہیں آپ؟ باتیں ریٹرک کر رہے ہیں نا, انالیسس کریں.
نہیں آپ نے بالکل اچھا میں آپ نے نہیں کہا ہوگا, یہاں لوگ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے نہ کہا ہو. سوال یہ ہے, سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں کہ ہندوستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہ اوباما کو بتائیں. انڈیا سینٹرک اگر آپ ہندوستان کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو کھل کے کہہ دیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا پیرزادہ صاحب اور علی محمد خان صاحب پلیز اب ذرا امتیاز صاحب کو بات کرنے دیں. بھارت کا پورا میڈیا اور حکومت پچھلی بھی اور یہ بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم تو بے اختیار ہوتا ہے, ساری بات ہم کیوں نہ آرمی چیف سے بات کریں. اسی طرح اس فورن پالیسی میں یہ آیا ہوا ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان کیوں درار ڈالنا چاہتے ہیں ملک؟ یہ سارا پروسیس چل رہا ہے, 1-2.5 سال سے چل رہا ہے. جون میں میٹنگ ہوئی ہے, ابھی ISI چیف گئے ہیں, ابھی پرائم منسٹر گئے ہیں, اس کے بعد جائیں گے آرمی چیف. یہ سب ایک مل کے کر رہے ہیں. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کی صدارت کی وزیر اعظم نے خود. خدارا یہ کیوں آپ پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ خلیج ہے؟ کیوں کسی اس پہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ راحیل صاحب کے پاس زیادہ طاقت ہے یا نواز شریف کے پاس زیادہ طاقت ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اسی حکومت کا حصہ ہے ایگزیکٹو کا. دوسری بات ہے وہ نیوکلیر مسئلے میں بات ختم ہو گئی ہے, وہ نہیں چل رہی, آگے نہیں بڑھ رہی. وہ صاحب امریکیوں نے بھی کہہ دیا, ہم نے بھی. بات درست نہیں ہے. اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پر. اچھا چیلنج کر دیجیے, مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں. کامران ذرا مجھے 1 سیکنڈ دیجیے, 1 سیکنڈ میں ذرا سی وضاحت کر دوں. میں ایک بریک لے لوں, وضاحت آپ کی آ جائے گی. ایک بریک لوں گا میں. مرزا صاحب ایک بریک لیں. پرائم منسٹر پاکستان جناب امریکہ کے دورے پر ہیں. ان کی فیملی کے کچھ اراکین اس لیے ساتھ ہیں کیونکہ مشیل اوباما نے ان کی صاحبزادی کو بلایا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے ایوارڈ دیا جائے گا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ادھر پاکستان میں بچوں اور تعلیم کے لیے. اچھی بات ہے اگر یہ ایوارڈ ملتا ہے پاکستان کو. طارق مرزا صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے تھے, وہ کمپلیٹ کر لیجئے, پھر میں اگلا ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں جو میں نے کرنا ہے. طارق صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہو گئی. طارق صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی فرمائیے, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جب آپ اشارہ کریں گے میں بات شروع کر دوں گا. جی آپ آن ایئر ہیں اس وقت. میں آپ سے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے آپ کچھ فرما رہے تھے, وہ کمپلیٹ کر لیں. وہ بات یہ ہو رہی تھی, جی فرمائیے. بات کریں. جی وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ اعزاز چودھری صاحب کے بیانات کو دیکھیں, جو انہوں نے پریس بریفنگ واشنگٹن میں دی ہے, اس کے مطابق ہمیں بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے, کوئی تیسری آواز آ رہی ہے. نہیں آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی آپ بولیے. جی مجھے کسی کی آ رہی تھی. خیر, تو اگر آپ ان کی پریس بریفنگ دیکھیں, ان کے بیانات جو چھپے ہوئے ہیں وہ دیکھیں, وہ بڑی وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ کوئی نیوکلیئر ڈیل نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ بات انہوں نے بڑی وضاحت سے کہی ہے. لیکن اگر آپ سرتاج عزیز کے بیانات اور جانے سے پہلے کے دونوں انٹرویو دیکھیں, ان کو ملا کر, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک ہو رہا تھا وہ ختم ہونا چاہیے, اور ہمارا خیال ہے کہ ہماری اور ہندوستان کی دونوں کی NSG میں جو ممبرشپ ہے وہ ایک ساتھ انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سرتاج عزیز کی اپنی بات کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں, جو نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی کہ کئی ہفتوں سے ہم نیوکلیئر مذاکرات کر رہے ہیں, حکومت پاکستان کر رہی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ اعزاز چودھری درست کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کوئکلی جانا طارق صاحب. طارق صاحب ویسے ہی مجھے عذرائے جاتے ایک سوال ذہن میں آ گیا, وہ میسج بھی آیا ہوتا ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کا. میں اس میں پارٹی بالکل بھی نہیں ہوں, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر. لیکن آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے بڑے بلند باغ دعوے کیے تھے کہ نہ زرداری چھڑوا سکا نہ مشرف چھڑوا سکا, ہم عافیہ صدیقی جو ہے ان کو چھڑوائیں گے امریکہ کے چنگل سے. یہ صرف جناب الیکشن جیتنے کے نعرے تھے یا کچھ سبسٹینس بھی تھا؟ اور یہ اب کی ملاقات میں اٹھایا جائے گا, پچھلی ملاقات میں خیر اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں دیکھیں, میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں, جس طرح کشمیر کے مسئلے کا اور آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مسئلے کا ذکر کیا, کشمیر پہ جتنی پاورفل, جتنی معنی خیز اور
सोल्यूशन के साथ तकरीर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ के उसमें जनरल काउंसिल के इजलास में की है। मेरा ख्याल है कि इसकी मिसाल जो जिस बाजुरत तरीके से जॉन कैरी के साथ मुलाकात का जिक्र कर रहा था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मामला है, जॉन कैरी के साथ मुलाकात के तनाजुर में बात करें, वहाँ बात नहीं की। बीच में जब मैं बात करता हूँ आप बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा फजल साहब कंप्लीट कर ले सर, वीडियो कंप्लीट कर ले, वक्त बड़ा कम रहेगा। जहाँ तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले का ताल्लुक है, यकीनन इससे पहले भी इस पे मेरा ख्याल है इस पे कोई वो तो नहीं आई, यकीनन कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा अगर बात होती है तो हम बिल्कुल पूरी कौम के सामने रखेंगे और होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपने अंदरूनी मामलात की और सारी ये बातें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो अल्लाह का फजल है हम डिस्कस करने में क्या है, इस बात का होता है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम इस दौरे में उन्हें बतौर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के देखते हैं, और दूसरी तरफ ये जो मतलब इसको तमस्कुर, ताने जनी, कोसने जनी, ये हम किसी की कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। इस तरह के दौरे पाकिस्तान के लिए हमारे जो अमेरिका के साथ आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो बहुत सारे ताउन के मुआहदे हैं या हमारी वो इफेक्ट होंगे, आप हमारे साथ हैं, हमारी मौशी पॉलिसी में हमारा साथ है, यकीनन उसके ऊपर बहुत असरात होते हैं। जुबान आप जरा ये जल्दी से पूछ लें कि सरताज अजीज और एजाज चौधरी में से किसके बयानात को वक़्त दी जाए। अब बेहद से फजल चौधरी साहब का एरिया फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है आपके ख्याल में। ठीक है, अच्छा चले। बहरहाल जुमा खान साहब, अफगानिस्तान के इशू को लेकर पाकिस्तान का क्या कंसर्न हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी कंसर्न आपके नजदीक क्या होगा डिस्कशंस में? भाई इस मामले में कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में रिकन्सिलिएशन हो, और अफगानिस्तान में ये जो अमरीकियों ने जो कुछ शुरू किया है ये कामयाबी तक पहुंच जाए, इसमें पाकिस्तान का भी स्टेक है, क्योंकि पाकिस्तान भी अमन चाहता है, पाकिस्तान भी अपने इलाके में अमन चाहता है और फिर ख़ुद अपने मुल्क में अमन चाहता है, और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। फिर ये अमरीकी मुदाखलत एक हकीकत बन चुकी है, अब ये उसको हम रिवर्स नहीं कर पा सके और न रिवर्स कर सकते हैं। अब उसके रिपरकशन तो दो होंगे, या अमेरिका चला जाए जिस तरह साउथ वियतनाम से चले गए और सारा वो वियतकांग आ गए, इस तरह का अमेरिका वहाँ से गया तो फिर वही तालिबान आएंगे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। मेरे ख्याल क्योंकि वो तालिबान नहीं है, अब दाइश भी आ गया। सर ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। मुझे क्विकली इमरान बहुत जरूरी है। सर एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, आपने लास्ट टाइम इंडिया का जब विजिट प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो आपने ऑब्वियसली हम एलिगेशन लगा देते हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर के बेटे पे लगा दिया, सरकारी दौरे पे गए हुए। अब आज भी उनकी साहबजादी गई हुई है, लेकिन हमें क्या आपको भी पता है, इदारक है इस चीज़ का कि उनको ऑफिशियली बुलाया गया है, तो उसमें तो हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम हर दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर को डेरोगेट करते थे। तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे हैं, वो कहते हैं हम बतौर प्राइम मिनिस्टरों की उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं, आप घबरान इस बात का अंदाजा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर 12 सीटर जहाज पे गए हैं। यानी ये मजाक मुझे समझ नहीं आती कि किस लिए किया जाता है, उनके दौरे के हवाले से की जाती है। आप जो चाहते हैं आपको जवाब वही मिलेगा, और किस एजेंडे के तहत चीजें हो रही हैं, आप जो चाहते हैं आपको वही जवाब मिलेगा। मुझे बोलने तो देना मेरे भाई, क्यों आप जो है लबरेज हो रहा है जी। देखें, अब मुझे ये नहीं पता कि हमारी बड़ी बहन मरीम नवाज साहबा ने एजुकेशन के लिए क्या खिदमत कर दी, जो मिशेल ओबामा साहब को उधर रात को उनको नींद नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल में किसी ने एजुकेशन में हेल्प की है तो वो हमारे KPK के एजुकेशन मिनिस्टर आतिफ खान है, जिसने दहशतगर्दी से तबाह हाल 25-30 हजार स्कूलों को खड़ा किया है। उसने वहां पे जहां पे दहशत का राज था वहां पे बच्चों के वहां में खड़ा किया कलम दिए हैं, उसको अवार्ड मिला। मुझे तो पता है नहीं कभी वो सिर्फ अली खान कहां पे खड़ा किया है। देखिए, बड़ा मसला जो है अफगानिस्तान का ज़ेर बहस आ रहा है, ठीक, उसमें जो अमरीकी हमसे मुतालबा कर रहे हैं उसमें एक तजाद है कि एक तरफ हम उन पर दबाव डालें और उनकी सैंक्चुरीज बंद करें और दूसरी तरफ बातचीत में मिलाएं। भाई मारेंगे तो बातचीत कैसे पे राजी, हमारा असर कैसे रह जाएगा? बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी बात ये कि हम जैसे आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है कि हमें ये जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, इसकी कोई मैनेजमेंट सर वक्त और हम अगर मेरी बात सुने, ये वक्त है कि हम ड्यूरल लाइन का मामला तय करें। बिल्कुल ठीक सर, ये तो बहुत ही बड़ा मामला, पता नहीं ये तो आर्मी चीफ भी शायद ठीक कर सके। लेकिन बहरहाल व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम तक, कल प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अहम मुलाकात है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, उस पर जरूर बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत।